قسمت یہ ہماری ہے، قربان دلو جان ہے، قربان دلو جان ہے، کیا شان تمہاری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، جان بھی تمہاری ہے، سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، قربان دلو جان ہے، کیا شان تمہاری ہے، اور ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، جائیں تو کہاں جائیں، ایک عمر تمہارے ہی، ایک عمر تمہارے ہی، ٹکڑوں پہ گزاری ہے، ایک عمر تمہارے ہی، ٹکڑوں پہ گزاری ہے، سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے، تو جان سے واری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے، تو جان سے واری ہے، کو لاکھ پورے ہیں ہم پر کہلاتے تمہارے، کو لاکھ پورے ہیں ہم پر کہلاتے تمہارے، کہلاتے تمہارے، ایک نظر کرم کرنا، ایک نظر
کرنا یہ عرض ہماری ہے، سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام احباب ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج اس مبارک سلسلے مقامات مقدسہ کی چوتھی مجلس میں ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ دنیا کی وہ تمام جگہیں جنہیں ایک نسبت حاصل ہے، وہ مقامات اس امت کے لیے مقامات مقدسہ ہے، قابل احترام ہے، قابل تعظیم ہے، قابل عظمت ہے، اور ہر کلمہ گو مسلمان کی یہ چاہت اور خواہش ہوتی ہے کہ ان مبارک مقامات کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے اور اپنے دل کو تسکین دے دے۔ اس لیے ہم نے سب سے پہلے اس مقام سے آغاز کیا جس کو سرزمین حجاز میں حرمین الشریفین کہا جاتا، اور پھر حرمین الشریفین میں وہ جگہ جسے اللہ کی طرف نسبت ہے، یعنی بیت اللہ ہونے کی، اس کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے شروع ہوا۔ بیت اللہ اس زمین پر کیسے قائم ہوا، اس کی تعمیر کس نے کی، اس کا طواف کس نے کیا، اس کو غلاف کس نے پہنایا، اور اس کے کتنے مراحل ہیں، آج ایک مسلمان کو اس سے واقفیت ضرور ہونی چاہیے دوست۔ تو اسی سلسلے میں
بات آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے سرزمین حجاز سے متعلق۔ آج کی مجلس میں بھی انشاءاللہ ہم اس موضوع کو یعنی بیت اللہ کی تعمیر اور اس کے مراحل کو کوشش کریں گے کہ اس پہلے موضوع کو ہم سمیٹ دیں۔ جی حجاز مقدس سعودی عرب ہمارا پہلا مقام مقدس ہے جس سے ہم نے بات شروع کی ہے۔ جی اس میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ مکہ مکرمہ جس پر بات چل رہی ہے، اس کے بعد مکہ سے قریب علاقہ طائف ہے، طائف کے قریب بنو سعد ہے، جدہ ہے، مدینہ منورہ ہے، بدر ہے، تبوک ہے، خیبر ہے اور مدائن صالح جہاں حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ جی ہماری بات چل رہی ہے مکہ مکرمہ سے متعلق۔ جی پھر مکہ مکرمہ میں ہم کوشش کریں گے کہ 10 موضوعات ہمارے سامنے آئے۔ سب سے پہلے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ جو اس وقت چل رہا ہے اور آج انشاءاللہ امید ہے کہ یہ موضوع ختم ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ مسجد حرام کی متفرق جگہ، تیسرے نمبر پہ مکہ مکرمہ کی کچھ خاص مساجد، چوتھے نمبر پہ یہاں کا قبرستان جنت المعلات، پانچویں نمبر پر اس شہر کے اندر مختلف اہم قبور ہیں، چھٹے نمبر پہ وہ مقبرہ جہاں کسی زمانے میں بچیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، غار حرا اور غار ثور مقامات جو حج میں حاجی جہاں سے گزرتے ہیں، منی، عرفات، مزدلفہ، مختلف وہ میقات جہاں سے بغیر احرام کے ایک مسلمان نہیں گزر سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مقامات مخصوصہ۔ جی ہم بات کریں گے انشاءاللہ بیت اللہ خانہ کعبہ سے متعلق۔ جی کائنات کا پہلا مقام مقدس ہے، اس کو بیت اللہ یا کعبۃ اللہ کیوں کہتے ہیں، بیت اللہ کے مختلف نام کیا ہے، زمین کے کس حصے کا انتخاب اللہ کے گھر کے لیے ہوا اور اس میں کیا حکمت تھی، سب سے پہلے اس گھر کی تعمیر کس نے کی اور کب کی، پھر تعمیر بیت اللہ کے مختلف ادوار اور مراحل۔ جی طواف کب شروع ہوا، آپ علیہ السلام کے دور میں تعمیر کعبہ کا واقعہ اور آپ کی اس میں خود شرکت، پھر غلاف ڈالنے کا آغاز کب سے ہوا، کس نے کیا، کیوں کیا، اور اس زمانے میں خانہ کعبہ کو غلاف پہنانے کی ترتیب کیا ہے۔ یہاں تک الحمدللہ ہماری بات پہنچ چکی ہے پچھلی مجلس میں۔ آج انشاءاللہ ہم یہ 4 باتیں سامنے لائیں گے۔ پہلی بات، موجودہ زمانے میں خانہ کعبہ کا محل وقوع کیا ہے، یعنی اس زمانے میں اگر کوئی انسان یہ سمجھنا چاہے کہ اللہ کا گھر دنیا کے نقشے میں یا موجودہ ممالک کے اعتبار سے یہ کس جگہ پر واقع ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے، تو اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ جی موجودہ زمانے میں خانہ کعبہ کا محل وقوع۔ جی غور کریں دوستو، محققین کہا جاتا ہے جو تحقیق کرتے ہیں، اہل لغت نے کرۂ ارض پر، کرہ کہا جاتا ہے عربی میں گیند کو، فٹ بال دیکھیے نا دوستو، اس گیند کو عربی میں کرہ کہتے ہیں۔ تو جیسے کہا جاتا ہے نا بھئی دنیا گول ہے گیند کی طرح، تو زمین کا جو پورا کرہ ہے اس پر آباد دنیا کو دیکھنے کے بعد محققین نے یہ فیصلہ کیا، وہ کیا تھا کہ کل کرۂ ارض میں مکہ مکرمہ وسط یعنی درمیان میں ہونے کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی اللہ کی شان دیکھیں، اگر مکہ مکرمہ کو دیکھا جائے تو دنیا کے نقشے کو، اس گیند کو آپ سامنے رکھے تو یہ مکہ مکرمہ گویا بالکل دنیا کے بیچ میں آتا ہے۔ اسی لیے اہل لغت نے اس شہر کو زمین کی ناف کہا، ناف جیسے انسان کے جسم میں ہوتی ہے، جو تقریباً جسم انسانی کے بیچ میں ہوتی ہے۔ چنانچہ دنیا کے 3 بڑے بر اعظموں کے بیچ میں یہ شہر آباد ہے، یعنی ایشیا، یورپ اور افریقہ۔
اس مکہ مکرمہ کی اتنی بڑی حیثیت ہے کہ دنیا کے 3 بڑے بر اعظم، جس میں ہمارا ایشیا بھی ہے، یورپ بھی ہے، افریقہ بھی ہے، اللہ پاک نے بالکل ان کے بیچ میں اپنے اس گھر کو رکھ دیا، اپنے اس شہر کو آباد کیا، تاکہ توحید کا پیغام پوری دنیا کے کونے کونے تک سہولت کے ساتھ پہنچ سکے. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ کیا لکھا ہے؟ سعودی عرب. ایک طرف ایشیا ہے، ایک طرف یورپ ہے، ایک طرف افریقہ ہے. یہ بالکل بیچ میں ایک ناف کی طرح ہے. اللہ پاک کا گھر اسی میں ہے، تاکہ پوری دنیا تک اللہ کی توحید کا پیغام سہولت کے ساتھ پہنچ جائے. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ مکہ مکرمہ. جی یہ مکہ مکرمہ، یہ بالکل وسط کے اندر ہے. جی جی اچھا، اب ہم بات کریں گے کہ اس مکہ مکرمہ تک آنے کے بنیادی راستے کون سے ہیں. راستے اور مکہ مکرمہ کے مشہور علاقے اگر آج جس کو سمجھا جائے تو وہ کون کون سے علاقے ہیں. جی علامہ ارزقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس شہر تک پہنچنے کے 3 معروف راستے. کتنے راستے ہیں دوستو؟ 3. ایک کہلاتا ہے طریق کدا. یہ کدا آج بھی اگر آپ مکہ مکرمہ جائیں مشہور جگہ ہے، کدا کہتے ہیں اس کو. ایک ہے طریق جدہ اور ایک ہے طریق یمن. یہ کتنے راستے ہو گئے دوستو؟ 3. یعنی دنیا سے 3 راستے گزر کر مکہ مکرمہ آتے. جو طریق کدا ہے یہ عراق، طائف اور عرفات تک جاتی ہے. اور اس راستے کی ایک بڑی خصوصیت سنیں دوستوں اور یاد رکھیں، فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی راستے کو استعمال فرمایا. کون سے راستے کو؟ طریق کدا کو. دوسرا راستہ ہے طریق جدہ، مدینہ منورہ، شام اور مصر وغیرہ کا راستہ یہ ہے. تیسرا راستہ ہے طریق یمن، یہ یمن کی طرف سے ہے. ہم اہل پاکستان کا راستہ بھی یہی والا ہے، یہ تیسرا والا. سمجھ گئے دوستو؟ اب آپ دیکھیں گے نقشے کے اندر. جی دیکھیں دوستو، یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حرم ہے، یہ حرم مکی ہے، خانہ کعبہ اس کے اندر ہے. بات سمجھ گئے دوستو؟ اب اس تک آنے کے جو 3 راستے ہیں، یہ پہلا راستہ ہے، یہ دیکھیں یہ کدا کا راستہ ہے. بات سمجھ گئے؟ یہ کدا والا راستہ ہے. دوسرا جو راستہ ہے یہ جدہ کا راستہ ہے. اور تیسرا جو راستہ ہے وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ یمن کا راستہ ہے. راستے سے مراد یعنی بڑی شوارع جس کو کہا جاتا ہے. یہ 3 راستے بنیادی طور پر مکہ مکرمہ آتے ہیں. اور ہم پاکستان والے ان 3 میں سے کون سے راستے سے گزریں گے؟ یمن، یہ والا جو راستہ ہے نا، وہ ہم اس سیٹ کے اندر ہے، یہاں سے ہو کے ہم مکہ مکرمہ جاتے ہیں. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکہ مکرمہ ہے، اور یہاں سے یہ نقشے کے اعتبار سے اگر آپ گاڑی میں بیٹھیں تو آپ کا میپ آپ کو یہ جدہ لے جائے گا، یہ 1.5 گھنٹے کے اندر. جی اچھا جی، کہاں ہے مکہ مکرمہ؟ یہ مکہ مکرمہ ہے دوستوں. ٹھیک ہے، یہاں سے یہ یمن کا راستہ ہے. جی دیکھ رہے ہیں دوستوں، یہ یمن ہے. جی یہ مکہ مکرمہ ہے، اور یہاں سے لے کر یہ کیا ہے؟ یہ کدا ہے، صرف 11 منٹ کے فاصلے پر. یہ 3 راستے ہیں جو مکہ مکرمہ پہنچنے کے راستے کہلاتے ہیں. جی دوسری اہم بات، مکہ کے مشہور محلے کون سے ہیں؟ اس تو یہ ایک ایمانی ذوق ہے. جب انسان وہاں جاتا ہے نا مکہ مکرمہ، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے. جیسے اپنی زندگی میں اگر کبھی بڑے عرصے بعد موقع ملے، انسان اس علاقے میں چلا جائے جہاں پیدائش ہوئی تھی، یا آپ کے والدین آپ سے کہیں کہ بھئی ہم وہاں پیدا ہوئے تھے، اور کبھی آپ کو موقع مل جائے تو انسان کتنا اشتیاق رکھتا ہے، میں وہ گلیاں دیکھوں، وہ بلڈنگ دیکھوں، وہ گھر دیکھوں،
وہ دکانیں دیکھوں، وہ پرانے لوگ دیکھوں جہاں پہ ہمارے والدین پیدا ہوئے یا میں پیدا ہوا. یہ تو ایک ایمانی ذوق ہے. مکہ مکرمہ کے وہ علاقے جو اب بہت آباد ہو گئے، بہت مینٹین ہو گئے، بڑی تعمیرات ہو گئی، لیکن آج بھی ان کے نام بہرحال کسی نہ کسی درجے میں زندہ ہے. بہت سارے لوگ ایک شوق اور ذوق کے ساتھ کبھی موقع مل کر نکل جاتے ہیں. تو ان گلیوں کو ہم دیکھ لیں، ان کوچوں کو دیکھ لیں جہاں یقیناً محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کی مبارک کی نسبت ہے. آپ چلے ہیں، پھرے ہیں، صحابہ چلے پھرے ہیں. تو مکہ کے مشہور محلے تو بہت سارے ہیں جو ان میں سے چند خاص اور حرم کے قریب ہے. جی، جرول، مسفلہ، یہ تو مشہور ہے، سب جانتے ہیں مسفلہ جہاں ہوٹل ہے. اجیات کا علاقہ یہ بہت اہم ہے. سوق اللیل جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان بنو ہاشم آباد تھا. معلات جس میں قبرستان بھی آج واقع ہے. شبیکہ کا علاقہ یہ اب جدید تعمیر میں جبل عمر کے پاس تھا اور یہ ختم ہو چکا ہے. اور شامیہ وغیرہ کا علاقہ. جی، یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ حرم شریف ہے. دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے. یہ اس کے ساتھ مسفلہ ہے جو ابھی بھی موجود ہے تاحال. یہ جو کلاک ٹاور اور مکہ ٹاور اور اس کی سیدھ میں جتنا شارع ابراہیم خلیل کا علاقہ ہے یہ سب مسفلہ کا علاقہ ہے. اور مسفلہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جو نشیب میں ہو، نیچے اتر کے ہو. اور اس کی ضد میں معلات آتا ہے، اونچائی پر. اب تو فرق محسوس نہیں ہوتا، لیکن یہ مسفلہ ہے. اور یہ اجیات کا علاقہ ہے. اور یہ اہم اس لیے ہے کہ یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں بکریاں چرائی تھی. آپ نے فرمایا مجھے آج بھی اجیات میں وہ درخت، وہ پودے یاد ہے جہاں میں بکریاں چرایا کرتا تھا. یہ دیکھیں آپ، بالکل صفا کے پاس. یہ سوق اللیل ہے جہاں بنو ہاشم کا خاندان آباد تھا. یہ معلات کا علاقہ ہے جس میں آج جنت المعلات کا قبرستان ہے. یہ جرول کا علاقہ ہے اور یہاں بڑی توسیع ہو رہی ہے. اور سننے میں یہ آتا ہے کہ پورے حرم کی پارکنگ جرول میں بنائی جا رہی ہے. یہ شامیہ کا علاقہ ہے جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا خاندان آباد تھا. اور یہ شبیکہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ جبل عمر کے پاس، اور یہ ابھی ختم ہو چکا ہے. لیکن یہ دیکھیں بالکل حرم کے اطراف کے علاقے. کبھی کبھی انسان جب جائے نا تو پیدل بھی کچھ چکر لگا لے. جی، اچھا جی، اب آل سعود کی تعمیرات اور مشہور ابواب. اب اہم ترین موضوع کی طرف آ رہے ہیں دوستو. آپ کے سامنے پیچھے بات ہوئی کہ حرم کی تعمیرات کے مراحل کیا تھے. یہ وہ عرصہ ہے جو ہم سے بہت پہلے کا ہے. لیکن آل سعود جن کی نسبت سے اس ملک کو سعودی عرب کہتے ہیں، کیونکہ ان کے بڑے جو ہے وہ سعود کی نسبت سے، انہوں نے حرم کی جو توسیع، تجدید، تعمیر، تزیین، اس میں آل سعود کا مین کردار ہے. اور یہ کردار ابھی آپ کے سامنے بات آئے گی کہ یہ 3 مراحل میں ہوا ہے، 3 اسٹیپس میں. اور اس وقت اس کا 4تھا اسٹیپ چل رہا ہے. ایک تو یہ کہ یہ تعمیرات کس انداز سے ہوئی، کب ہوئی. پھر آج حرم مکی کے مشہور دروازے کون کون سے. جی، تعمیرات کے 3 بڑے مراحل ہوئے ہیں دوستو. اور دوسرے نمبر پہ دروازے کون کون سے ہیں. جی، تعمیرات کا پہلا مرحلہ. جی، حجاج اور معتمرین. معتمرین کس کو کہتے ہیں؟ عمرہ کرنے والے. حجاج اور معتمرین کی بڑھتی ہوئی تعداد اور ضروریات کے پیش نظر سعودی حکومت نے پہلی مرتبہ 1938 میں 1938 میں اور اسلامی سال 1375 ہجری میں حرم مکی کی توسیع کا آغاز کیا. اس وقت سلطان عبدالعزیز آل سعود کی بادشاہت تھی. یہ عبدالعزیز جن کو ملک عبدالعزیز کہا جاتا ہے. چنانچہ باب عبدالعزیز جو آج مشہور ترین دروازہ ہے، باب عبدالعزیز، اسی توسیع، اسی تعمیر کے اندر وجود میں آیا. اور ان کا ایک عجیب مزاج ہے ان بادشاہوں کا. یہ خدمت تو بہرحال کرتے ہیں،
لیکن جو بادشاہ تعمیر کرتا ہے آپ دیکھیں گے ان کے نام کیا ایک دروازہ بن جائے گا. تو باب عبدالعزیز انہی کی نسبت سے وجود میں آیا. جی یہ ملک عبدالعزیز کی توسیع کے مراحل ہے. جب ان کے دور میں مسجد حرام کی توسیع شروع ہوئی اور انہوں نے ان کو ایک نیا انداز دیا. وہ جو ترکی انداز تھا وہ ایک دم ختم ہوا اور نئے انداز میں تعمیرات شروع ہوئی. جی اور یہ وہ باب ملک عبدالعزیز ہے. اب تو بہرحال اس میں بھی جدت آ چکی ہے لیکن یہ ان کے نام سے یہ دروازہ وجود میں آیا. جی دوسرا مرحلہ کب ہوا؟ جی سب سے بڑی توسیع یہ یاد رکھیں شاہ فہد اور جنہوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ لکھا جائے خادم الحرمین الشریفین، یہ وہ بادشاہ تھے. ان کے دور میں ہوئی اور 13 ستمبر 1988 پہلی توسیع کب تھی؟ 1938. تو کتنا فرق ہے دوستوں؟ جی 50 سال کا. اسلامی تاریخ میں 2 صفر 1409 ہجری بروز منگل کو اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا. اسی توسیع میں تہخانہ پہلی اور دوسری منزل اور کھلی چھت کو بنایا گیا. یہ جو آج حرم کی جو شکل ہے نا دوستوں، یہ تقریباً شاہ فہد کے دور کی ہے. اور یہ ساری توسیعات اور بہت کچھ سہولیات دی گئی اور بڑا دروازہ باب ملک فہد بھی قائم ہوا. جو میں نے عرض کیا نا کہ ہر بادشاہ نے پھر دروازہ بھی بنایا. جی یہ شاہ فہد کی توسیع ہے دوستوں اور اس نے بہرحال حرم کی جان توڑ خدمت کی اور حجاج اور معتمرین کے لیے بڑی سہولیات پیدا کی. جی یہ ان کی توسیع ہے شاہ فہد کے دور کی. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کلاک ٹاور موجود نہیں ہے. جی تیسرا مرحلہ کب ہوا؟ جی یہ ہوا جس کو زیادہ وقت نہیں گزرا. یہ ملک عبداللہ جو موجودہ جو بادشاہ ہے اس وقت جو ملک ہے سلمان ہے نا، سلمان بادشاہ کا نام سلمان ہے. ان سے پہلے ملک عبداللہ گزرے، ان کے دور میں توسیع ہوئی ایک مناسب درجے کی اور باب ملک عبداللہ وجود میں آیا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جب آپ تھوڑی سی دیر اگر آپ نے کر دی حرم مکی جانے میں تو آپ کو شرطے چلائیں گے. یہ اس توسیع میں آپ کو لے جاتے ہیں جو ملک عبداللہ کے دور میں ہو. چونکہ وہ جگہ دور بھی ہے اور سب سے بڑی عجیب بات یہ ہوئی کہ یہ حرم کے وہ واحد حصہ ہے کہ جس سے آپ خانہ کعبہ کے حدود کے اندر نہیں آ سکتے. دوست نہیں سمجھ میں آئی بات؟ باقی کسی بھی دروازے سے آپ داخل ہو جائیں نا، کسی بھی دروازے سے، بہرحال وہاں نیچے اترنے کی سیڑھیوں تک آئیں گے اور مسجد خانہ کعبہ میں ہوں گے آپ. باب عبداللہ وہ دروازہ تعمیر کیا گیا کہ جہاں کی توسیع وہ مسجد حرام کے اندر آپ کو نہیں لے جائے گی. تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں تو اندر جاؤں. تو بہرحال یہ انہوں نے خدمت کی اور ان کے نام کا دروازہ بھی وجود میں آیا. اس وقت حرم کی سب سے بڑا تاریخی توسیع کا منصوبہ زیر تکمیل ہے. اب یہ چوتھا منصوبہ ہے جو 2030 تک بنایا جا رہا ہے. جی یہ باب ملک عبداللہ ہے دوستوں جو اس سے پچھلے بادشاہ نے بنایا. جی حرم کے مشہور معروف مختلف دروازے. اچھا تاریخ لکھنے والوں نے، تحقیق کرنے والوں نے اس پہ بڑا کام کیا اور جب آپ مطالعہ کریں گے تو کسی نے لکھا کہ اس سال تک حرم کے دروازے 26 تھے، پھر وہ 42 ہو گئے، پھر وہ 88 ہو گئے. اس لیے کہ چھوٹے بڑے دروازے، پھر ہر بڑے دروازے کے اندر 3 دروازے، پھر کچھ دروازے بند، کچھ دروازے کھلے ہوئے، یہ ایک مختلف ترتیب ان کی ہوتی ہے، چل رہی ہوتی ہے. تو اس لیے حتماً و جزماً کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھئی کتنے دروازے ہیں اور کتنے رہیں گے. یہ اس میں تبدیلی رد و بدل کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو معروف مشہور دروازے ہیں وہ چند ہیں جو آج تک مشہور چلے ہوئے آ رہے ہیں. جی بعض ابواب مشہور ہے جس میں باب الفتح. باب الفتح جب فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ السلام آئے، آپ نے یہ راستہ استعمال فرمایا تھا.
ایک ہے باب العمرہ جو آپ عمرے کے لیے جس راستے سے داخل ہوئے، پھر باب عبدالعزیز جو اس بادشاہ نے بنایا، باب ملک فہد جو انہوں نے بنایا، باب عبداللہ جو انہوں نے بنایا، اور باب السلام جس راستے کو آپ علیہ السلام نے بارہا استعمال فرمایا. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ حرم کے وہ مشہور دروازے ہیں. باب الصفا ہے، باب السلام یہ بالکل صفا مروہ کی پٹی میں آتا ہے. یہ باب الفتح ہے، یہ باب عمرہ ہے، یہ باب فہد ہے، یہ باب عبدالعزیز ہے. یہ بڑے دروازے ہیں دوستو. آج کل جیسے آپ جانتے ہیں ایک بندش اور ایک اصول بنایا گیا کہ مطاف کے اندر وہی شخص اتر سکتا ہے جو کس حالت میں ہو، حالت احرام میں ہو. یہ عرب ملک نے ایک اصول بنایا ہے. تو ان کو داخلے کے لیے جو راستہ کھولا جاتا ہے وہ کون سا ہے؟ باب ملک فہد سے داخل کیا جاتا ہے. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ان دروازوں کی باہر سے شکلیں ہیں. باب عمرہ ہے، یہ باب فتح ہے، یہ باب عبدالعزیز ہے، اور یہ باب ملک فہد ہے. اور ان دروازوں کی وجہ سے بہرحال ایک بڑی سہولت اتنی تو ضرور ہے کہ انسان اگر گھر والوں کے ساتھ ہے، مستورات کے ساتھ ہے، فیملی کے ساتھ ہے، گروپ کے ساتھ ہے، بزرگوں کے ساتھ ہے، تو آنے جانے کی ترتیب راستوں سے طے ہوتی ہے اور ایک پتہ متعین ہو جاتا ہے. یہ راحتیں بہرحال اس میں موجود ہے. 12ویں اہم بات قیامت کے قریب بیت اللہ کی عمارت کا منہدم ہونا. یہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے کہ خانہ کعبہ کی اس عمارت کو گرا دیا جائے گا. کون گرائے گا اور کس انداز سے گرائے گا، اور یہ کس بات کی علامت ہوگی؟ جی خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کو قرآن کریم میں قیاما للناس فرمایا گیا. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. کیا مطلب قیاما للناس کا؟ یعنی یہ جو کعبۃ اللہ ہے انسانیت کے وجود اور قیام کا ایک ذریعہ ہے. اس سے اندازہ لگائیں. یہ خانہ کعبہ جب تک آباد ہے نا دوستو، موجود ہے، انسانیت کو سکون ہے اور یہ آباد. جب یہ قائم نہیں رہے گا تو قیامت واقع ہو جائے گی. چنانچہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ قیامت کے قریب، بہت توجہ سے سنیں دوستو یہ نشانیاں، قیامت کے قریب ایک چھوٹی پنڈلیوں والا، چھوٹی پنڈلیوں والا، ٹیڑھے ہاتھوں والا گنجا کعبہ شریف کو خراب کرے گا. اور فرمایا، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، گویا وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ وہ ظالم ایک ایک پتھر اکھاڑ کر الگ کر دے گا، اس کے غلاف کو چرا کر لے جائے گا، خانہ کعبہ کو بھی لوٹ لے گا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کدال چلا رہا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے. یعنی اتنی جرأت اس شخص کو ہوگی کہ یہ آ کر خانہ کعبہ کی جو دیوار اینٹوں سے بنی ہے، ابھی آپ دیکھ لیں گے، تو اس کی اینٹوں کو گرانا شروع کر دے گا، غلاف لے جائے گا، جو اس کے اندر سونے کے چاندی کے جواہرات ہیں وہ لے جائے گا، اور کوئی اس کو روک نہیں سکے گا. مقصد فتنوں کے حالات آگے اس قدر بڑھ جائیں گے دوست. اب ہر زمانے میں لوگ اپنا اپنا ذہن لڑاتے ہیں. بیچ میں امریکہ میں ایک صدر آئے، آپ سمجھ جائیں گے، جو سیاہ فام سے تھے. ابھی قریب میں، زیادہ دیر نہیں ہوئی، سیاہ فام تھے. بہت سارے لوگوں نے اس پہ آرٹیکل اور مضامین لکھنا شروع کیے کہ وہ چھوٹی پنڈلیوں والا اور یہ ٹیڑھا گنجا آ چکا ہے اور یہ شاید یہ کام کر دے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا. تو وقت سے پہلے ایک رائے قائم کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا. نشانیاں ہوتی ہے، بہت زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے. احادیث جس چیز کی طرف متوجہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرے. یہ فتنے آگے امت کو درپیش ہونا ہے. جی اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حجر اسود کا کثرت سے استیلام کرو. استیلام سمجھتے ہیں نا دوستو؟ ہاں استیلام سمجھتے؟ جو طواف کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ حالت احرام میں حجر اسود پر تو خوشبو لگی ہوئی ہے، اس کے قریب نہیں جائیں گے. تو دور سے ہاتھ کا اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو بوسہ دینا، یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟
استیلام کہلاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حجر اسود کا کثرت سے استیلام کرو، ایک وقت آئے گا تم اسے اپنی جگہ نہ پا کر افسوس کرو گے۔ کس کو؟ حجر اسود کو۔ رات کے وقت طواف میں لوگ اس کا استیلام کریں گے مگر صبح اسے غائب پائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی کسی چیز کو دنیا میں نہیں چھوڑنا، بلکہ قیامت سے پہلے اسے دوبارہ اٹھا کر جنت میں پہنچا دیں گے۔ تو وہی حجر اسود کا پتھر اصل کہاں سے آیا؟ یہ تو جنت سے آیا اور پھر جبل ابی قبیس کے اندر کافی عرصہ پڑا رہا، پھر فرشتے اس کو لے کر آئے اور خانہ کعبہ کے ایک کونے میں اس کو رکھ دیا گیا۔ تو یہ تو جنت کا پتھر ہے، اور جب آیا حدیث پاک میں کہ یہ بالکل سفید چمکدار تھا، لیکن آپ نے فرمایا انسانوں کے گناہ اس نے اپنے اندر جذب کیے، اسی لیے لوگ کوشش کرتے ہیں اس کو بوسا دے اگر سہولت سے ممکن ہو۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر گرائی جائے گی، حجر اسود چوری کر دیا جائے گا، یہ سب علامات قیامت کے قریب ہونے کی ہوگی دوست جی۔ تو چونکہ عام طور پہ ہم خانہ کعبہ کو غلاف کی حالت میں دیکھتے ہیں، لیکن اگر غلاف ہٹ جائے تو دیکھیں اندر اس طرح اینٹیں لگی ہوئی اس کی، تو جو حدیث میں فرمایا نا اس کی ایک ایک اینٹ کو گرا دے گا، تو یہ دیواریں بھی اینٹوں سے بنی ہوئی ہے دوستوں جی۔ یہ دیکھیں یہ غلاف کی تبدیلی کا عمل بھی ہے اور نیچے اس کی دیوار بھی نظر آ رہی جی۔ اور یہ حجر اسود ہے، اور یہ بیچ بیچ میں جو آپ کو پتھر کے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں نا، حقیقت میں حجر اسود اس شکل میں، یہ پورا پتھر حجر اسود نہیں ہے، یہ بات پہلے آ چکی ہے اور اس کو سمجھ بھی لیں۔ حجر اسود کا جو پتھر تھا اس پر بڑے حالات گزرے ہیں، انشاءاللہ آگے بات آئے گی، اور اس کو کئی مرتبہ توڑا گیا، چوری بھی کرنے کی کوشش ہوئی، ایک شخص نے اس کو چورا کر اپنے ملک یمن غالباً لے جانے کی کوشش کی، جس اونٹ پر اس کو رکھتا وہ اونٹ تھوڑے سے فاصلے پہ جا کے مر جاتا، 7 اونٹوں پر اس نے باری باری رکھا اور 7 اونٹ مر گئے، 8ویں اونٹ کا رخ اس نے خانہ کعبہ کی طرف کیا تو وہ دوڑتا ہوا آیا، پھر اس شخص نے توبہ کی۔ تو چونکہ یہ پتھر توڑا بھی گیا، چوری کرنے کی کوشش بھی ہوئی، یہ جو آپ کو بلیک کلر کے جو نظر آ رہے ہیں نا سٹون، یہ در حقیقت اس کے ابھرے ہوئے پتھر ہے، یہ حقیقت میں حجر اسود ہے۔ تو یہ بھی قیامت کے قریب کیا ہو جائے گا؟ اٹھا لیا جائے گا جی۔ امت کا بیت اللہ سے تعلق محبت اور فتنوں سے حفاظت، اس لیے کہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ کیسے قبول کیا جی؟ دعائے ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی جو قرآن پاک میں ہے، وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دل اپنے اس گھر کی طرف پھیر دے اور اس کی محبت ڈال دے، اس لیے کہ وہ جگہ ویران تھی، کوئی آبادی نہیں، کوئی خوبصورتی نہیں، کوئی ہریالی نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کچھ بھی نہیں، اس ویران بے آباد جگہ میں کس کا دل لگے گا؟ لیکن اللہ کے خلیل نے دعا کی کہ اللہ محبت ڈال دے، چنانچہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج تک یہ امت اس مقام سے غایت درجہ محبت و عقیدت رکھتی ہے، اور اپنے جان مال اور وقت کو خرچ کر کے یہاں کی زیارت کو اپنے لیے سعادت اور ذریعہ نجات سمجھتی، چنانچہ بلا رنگ و نسل ہر ملک، قوم، برادری کا ہر طبقہ اس مقام پر سراپا عاجزی اور انکساری کی تعمیر اور تصویر بنا رہتا۔ پھر اللہ نے اپنے اس گھر کو اور حرم مکی کو فتنوں سے حفاظت کا ایک مرکز بنا دیا، چنانچہ دجال اس حد میں داخل نہیں ہو سکے گا، ہے نا؟ قیامت کے قریب جو سب سے بڑا فتنہ آنا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس فتنے سے پناہ مانگی اور اپنی امت کو اس کے لیے تیار کیا، اور جمعے کے دن کس سورت کی تلاوت کی ترغیب دی؟ سورہ کہف۔ کیوں؟ فرمایا جو امتی اس سورت کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اتنا بڑا فتنہ ہے دجال کا
لیکن حدیث پاک میں فرمایا نا کہ وہ دجال جب نکلے گا یہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، لیکن یہ 3 جگہوں میں نہیں جا سکے گا۔ خانہ کعبہ کے قریب، مکہ مکرمہ کے قریب آئے گا، لیکن فرشتے اس کو مار مار کے بھگا دیں گے۔ پھر مدینہ منورہ جائے گا، ایک پہاڑ تک پہنچے گا، ہم نے وہ جگہ دیکھی، انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی، وہاں تک آئے گا، لیکن آگے مدینہ کے حدود میں فرشتے اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے، فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ پھر یہ ملک شام چلا جائے گا، جہاں آج مسجد اقصی ہے، قبلہ اول ہے، جہاں کے مسلمان قبلہ اول کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی بے دریں قربانی پیش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے اور قبلہ اول کو آزادی نصیب فرمائے۔ پھر یہ وہاں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ 3 جگہوں پہ دجال نہیں جا سکے گا، حرم مکی کے حدود میں، حرم مدنی کے حدود میں، اور مسجد اقصی کے حدود میں۔ تو یہ دجال کے فتنوں سے حفاظت ہے۔ اور آخری وقت میں امت کی قیادت کرنے والی شخصیت حضرت مہدی رحمت اللہ علیہ، جو اس امت کی قیادت کریں گے، ان سے بھی امت کی ملاقات کہاں پر ہوگی؟ طواف کرتے ہوئے بیت اللہ میں ہوگی، کیونکہ امت ان کے تلاش میں ہوگی کہ حضرت مہدی آئیں گے، قیادت کریں گے، اور ہم ان کے لشکر میں شامل ہو کر دجال کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن یاد رکھیں دوستو، ایک بڑی اہم بات اور نشانی کہ حضرت مہدی جو اصلاً اور حقیقت میں حضرت مہدی ہے اللہ کی طرف سے، ان کی سب سے بڑی علامت یہ کہ وہ اپنی ذات کو چھپائیں گے۔ یہ جو آج گلی گلی اور محلوں کے اندر ہر آدمی کھڑے ہو کر دعویٰ کر رہا ہے، جی فلاں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، فلاں نے کیا، جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہی دعویٰ ہے۔ اصل مہدی تو وہ ہے جو اپنی ذات کو بتائیں گے یا چھپائیں گے؟ چھپائیں گے۔ اور یہاں ہر آدمی ایرا غیرہ نتھو خیرہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے، اتنی بڑی بڑی موٹر سائیکل کے ہینڈل جیسی مونچھیں، جی میں حضرت مہدی ہوں، نماز ایک نہیں پڑھ رہا، میں حضرت مہدی ہوں۔ اصل حضرت مہدی اپنی ذات کو چھپائیں گے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ اس وقت کے جو ابدال بزرگی کا ایک مقام ہے، ان کی ایک جماعت بھی طواف کر رہی ہوگی اور روز ڈھونڈے گی کہ حضرت مہدی، اچانک ان کو اس نشانیوں والے ایک شخص نظر آ جائیں گے، وہ جا کر ان سے ملیں گے اور ان سے کہیں گے آپ حضرت مہدی ہیں؟ تو وہ جواب میں کہیں گے تمہارا مطلوب کوئی اور ہوگا، اس کو ڈھونڈ لو۔ یعنی یہ کہنا کہ میں نہیں ہوں یہ تو جھوٹ ہو جائے گا، تو وہ ایسا مبہم جواب دیں گے کہ تم جس کی تلاش میں ہو شاید وہ کوئی اور ہوگا، جا کے اس کو ڈھونڈ لو۔ یہ لوگ پھر طواف کریں گے، طواف پورا ہو جائے گا، حضرت مہدی رحمت اللہ علیہ طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ تشریف لائیں گے، 2 رکعت نفل پڑھیں گے، یہ ابدال کی جماعت بھی 2 رکعت نفل پڑھے گی۔ وہ پھر دیکھیں گے، کہیں گے یہی نشانی ہے، تو جا کر ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اگر آپ اپنی ذات کو اب بھی چھپائیں گے تو اس امت کی خبر لینے والا پھر کوئی نہیں ہو۔ پھر یہاں سے حضرت مہدی رحمت اللہ علیہ امت کے ساتھ چلیں گے اور وہ جماعت جو ان کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کرے گی وہ پوری دنیا کے اندر چلی جائے گی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا خوش نصیب ترین طبقہ ہوگا جو دجال کے مقابلے میں حضرت مہدی کے لشکر کا حصہ بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال بیت اللہ شریف کا وجود فتنوں سے حفاظت کا مرکز بھی ہے، ذریعہ ہے، اور اسی جگہ اس شخصیت نے آنا ہے جنہوں نے امت کی قیادت کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہاں کی مقبول اور مکرر حاضری نصیب فرمائے۔ جی، ایک موضوع جو ہمارا تھا بیت اللہ کی تعمیر اور اس کے مراحل مکمل ہوا الحمدللہ۔ 5ویں جو اگلی مجلس ہوگی انشاءاللہ اس میں ہم بات کریں گے مسجد حرام کی متفرق جگہ۔ بیت اللہ کے اندر جتنی جگہ ہے اس میں بہت ساری ایسے مقامات اور جگہ ہیں جہاں سے ایک تاریخ، ایک نسبت اور ایمان کے بہت سارے معاملات جڑے ہوئے ہیں اندر مسجد حرام کے اندر بھی۔ انشاءاللہ وہ ہماری آئندہ مجلس کا موضوع ہوگا۔ اسی طرح محبت سے طلب کے ساتھ تشریف لائیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، مسجد کے جتنے نمازی ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. ہمارے ساتھی بھائی فیضان کے ہاں آج بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، قابل تشویش ہے. دعا فرمائے اللہ پاک اس معصوم بچے کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے. تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو اللہ پاک ختم فرما دے. جو وبائی بخار چکن گونیا کا پھیلا ہوا ہے، اللہ پاک اس پورے شہر کو، پورے ملک کو ہر قسم کے وبائی امراض سے، بخاروں سے، آزمائشوں سے کلی طور پہ محفوظ فرما دے. قبلہ اول کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ پاک مدد و نصرت فرما دے. یہودی ظالموں کو، جابروں کو اللہ پاک فرشتوں کے لشکروں سے، مجاہدین اسلام کی جماعتوں کے ذریعے سے اللہ ان کو نیست اور نابود فرما دے. ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی اللہ پاک کامل اور مکمل مغفرت فرما دے.